یاد رکھیے گا، کوئی بندہ آج یہ دعویٰ کرے کہ امام حسن کی اولاد باقی نہ رہی، امام حسن کی اولاد باقی نہ رہی، امام حسن کی اولاد باقی نہ رہی، تو اس کو چاہیے منہ پہ خاک مل کے تو گلیوں کا چکر لگاتا رہے۔ وہ اپنے منہ پہ خاک ملے، خود لوگ نہ ملے، خود ملے، وہ اپنے منہ پہ خاک ملے اور وہ خاک لے کر ساری کائنات کے سامنے دھتکارا ہوا پھرتا رہے، صرف اس لیے کہ امام حسن کی نسل کا انکار کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد کا امین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کو بنایا ہے، جن میں سے پہلے کا نام حسن مجتبیٰ اور دوسرے کا نام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ارادہ الہیہ یہ ہے، سرکار کی نسل دونوں شہزادوں سے چلے گی، یہ رب کا ارادہ ہے۔ رب کے ارادے کے مقابلے میں اگر تمہاری معلومات کم پڑ گئی ہے تو اس معلومات کے کم ہونے کا تقاضا یہ نہیں کہ امام حسن کی اولاد کا انکار کر دیا جائے کہ روئے زمین پر امام حسن کی اولاد ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سنیے، امام حسن کی اولاد کا وہ فرد جو زندہ رہا، میدان کربلا میں موجود تھا، اور جب زخمیوں میں اٹھایا گیا تو 20 کے قریب زخم اس کے جسد مبارک پر موجود ہیں۔ 3 مہینے وہ شہزادہ کوفہ کے اندر بیمار رہا، اس کی مرہم پٹی کی گئی، اس کی تیمارداری کی گئی، لحاظ رکھا گیا۔ جب وہ اٹھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تو جس طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا کر دمشق میں پھیرا گیا تھا، ایسے ہی امام حسن کا یہ شہزادہ بھی قیدی بنا کر دمشق کے بازار میں پھیرا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور کتنا بڑا شہزادہ ہے یہ، آپ اندازہ فرمائے۔ یہ شہزادہ امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود، یہ واقعہ کربلا سے پہلے کی بات سامنے موجود ہے۔ تو حضرت امام علی مقام کی نگاہ پڑی تو یہ جملہ سننے کے لائق ہے۔ یہ وہ بندہ جس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، دوسری برادری کو کہہ رہا ہوں۔ یہ دوسری برادری، یہ جو برادران اہل سنت کیا کہ ہمارے حوالے پڑھ کے آگے 60 70 لاکھ کا اسٹام کرنے والے، 10 دن اجلاس پڑھنے والے، یہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ٹھیکیدار ہیں نا امام علی مقام کے، آپ تو سمجھتے ہیں اللہ نے اہل بیت کی تعریف آپ کے نام لکھ دی ہے، باقی کر کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے، امام علی مقام کی تعریف تمہارے نام لکھ دی گئی تو تمہیں وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں میں حضرت امام کی ایک بیٹی کی عزت کا محافظ یاد نہیں رہا، جس کو سامنے بٹھا کر حضرت امام علی مقام نے کہا امام حسن کا بیٹا ہے، اپنا نام بھی حسن مصنع ہے، سامنے بٹھا کر کہا، فرمایا بھتیجے میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں، میری بیٹیاں بتا تینوں میں سے کون ہے جس پر تو راضی ہے، میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا، تو اپنی زبان سے بتا، اپنی زبان سے بتا۔ اور یہ حسن کی اولاد کا حیا ہے، یہ حسن کی اولاد کا حیا ہے کہ امام حسن کا بیٹا ازرا حیا شرم خاموش رہا، نگاہ جھکائی نیچے کی، بات کوئی نہیں کی، بالکل خاموش رہے۔ اور یہ جملہ سننے کے لائق، امام علی مقام نے فرمایا میں سمجھ گیا تو خود بات نہیں کرے گا، ارادہ میرا ہے اور اس امر کو تم میری رضا پر چھوڑ رہا ہے تو سن، تیرے بارے میں حسین کا فیصلہ یہ ہے، حسین تیرے ساتھ اپنی اس بیٹی کا نکاح کرے گا جو میری ساری بیٹیوں میں جب چلتی پھرتی ہے، بات کرتی ہے، عادات میں، گفتار میں، رفتار میں، عادات میں، ہر طرح میری والدہ سیدہ پاک بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ ہے۔ حسین اپنی اس بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرے گا جس کا اپنا نام فاطمہ ہے، جس کا اپنا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام سید الشہداء کی بیٹی۔ اور یہ کہہ کر نکاح آپ نے کیا، فرمایا میں تیرے ساتھ اس لیے اس کا نکاح کر رہا ہوں کہ میری اولاد میں حسن و جمال کے اعتبار سے، عادات و اطوار کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، وہ میری بیٹی جو ہو بہو میری والدہ سیدہ پاک بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہے، نام بھی اس کا فاطمہ ہے، حسین پسند کرتا ہے کہ تیرے ساتھ نکاح اس کا کیا جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور آپ اندازہ فرمائیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی اولاد، غازی کربلا، میں نے کہا 2 غازیوں کا تذکرہ مقصود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے 2 غازی، یعنی حسنی اور حسینی سعادات میں سے 2 غازی میدان کربلا کے جو آئے میدان سے، ان میں ایک شہزادہ حضرت سیدنا امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ گرامی قدر عظیم، آپ اندازہ فرمائیے
یہ اتنا عالی مقام فرد ہے، آپ تو شاید ہو سکتا ہے اس کی شخصیت سے غیر متعارف رہے، آپ کو معلوم نہ ہوئی، لیکن یہ وہ بندہ ہے جس کا تذکرہ ہمارے کتب میں سب سے پہلے جس بندے نے کیا ہے، سب سے پہلے کرنے کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ معروف اور معتمد علیہ بندہ، وہ خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام بخاری کتاب الجنائز میں تعلیقاً اس کو روایت کیا آپ نے، جس وقت حضرت حسن مصنع، اور ایک بات رہ گئی میرے ذہن سے، یہ حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں، امام حسن کی اولاد میں فرد ہے، یہ اس وقت پیدا ہوئے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی حیات ظاہری کے ابھی 3 سال باقی تھی۔ 3 سال یہ فرد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلا ہے۔ حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 برس عمر میں ان سے چھوٹے ہیں۔ امام حسین کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال پورا ان سے چھوٹے ہیں۔ انہوں نے 3 سال حضرت امام علی مقام مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں گزارے، امام زین العابدین نے 2 سال گزارے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی یہ وہ شہزادہ ہے 3 برس تک پائے ہم مسلسل متواتر، جس پر حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑتی رہی۔ باب مدینۃ العلم۔ اور یہ بڑی قابل بات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعلیقاً لائے، یہ علم کی بات ہے، آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید ماننے کے لیے لوگ اس لیے تیار ہیں، ایسے بے ایمان نے، اے نال دی برادری، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے سوال ہی کیا ان کا، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں سیدنا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسنی سادات میں سے ہیں، تو امام حسن کی اولاد کا تو کوئی فرد باقی نہیں رہا۔ سمجھ آ رہے کہ فرد باقی رہا ہی کوئی نہیں، جب فرد باقی رہا کوئی نہیں تو حسنی اولاد میں سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آگئے؟ میں کہا مولوی تیری معلومات یہ 60 لاکھ والی دی معلومات ہے، تو 60 لاکھ لے کے آگے تقریرہ کی دیاں اسا دریاں تے بہ کے پڑھے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، ہم نے مشقتیں کاٹی ہیں اور ہم نے بھی حمدللہ تعالیٰ پڑھا ہے، تو نے مدرسے کی صرف پھیرے لگائے، ہم پڑھتے رہے، اور اللہ کا شکر ہے مالک کو پسند یہی ہے تیرے جیسا پلید آدمی ایسا ہے کہ اس کی زبان پر اس شہزادے کا نام آنا ہی نہیں چاہیے۔ رب کو پسند ہی ہے، رب تیرے کو پسند ہی نہیں کرتا، جا تیری حیثیت نہیں کہ تیری زبان پر امام حسن کی اولاد کا نام آئے، تو پلید آدمی، تیری زبان پر اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے ذکر کا صدقہ ہماری زبان کو پاک کرے۔ آپ اندازہ فرمائیے جب وصال ہوا نا سن 97 ہجری میں مدینہ منورہ کے مضافات میں، ان کی قبر مبارک معروف ہے، ذرا مدینے سے ہٹ کر اس مرتبہ میں رہ گیا، زیارت کا بڑا مجھے شوق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی جل وعلا زندگی کے میں کبھی دوبارہ اگر مدینہ منورہ جانا ہوا، کچی قبر ہے، ایک صحرا میں، ایک میدان میں، دائیں بائیں کچھ بھی نہیں، ایک درخت ہے، درخت کے نیچے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تصویر میں نے دیکھ رکھی ہے، بالمشافہ حاضر نہیں ہوا، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا، توفیق حاصل ہوئی تو انشاءاللہ العزیز قدم بوسی کے لیے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر جاؤں گا۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی اہلیہ امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر پر خیمہ لگایا۔ یہ تذکرہ ہے امام بخاری کا، ان کی قبر پر خیمہ لگایا، خیمہ لگا کر 2-4 دن نہیں 1 برس تک پورا آپ اس خیمے میں موجود رہے، پورا 1 سال۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے ساتھ اپنے اس شوہر امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کی قبر پر موجود رہیں۔ سال کے بعد جب خیمہ اٹھایا تو غیب سے آواز آئی، یہ خیمہ لگانے والی جس مقصد سے یہاں بیٹھی تھی، کیا اس کو وہ مقصد مل گیا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ادھر کو بندہ اعتراض کرے اس کا مطلب یہ ہوا قبر کے اوپر عمارت بنانا یہ وہ غیب سے منع ہے۔ میں کہا پاگل آدمی، بے وقوف، یہ چھوڑ، اندازہ کر اس بندے کا، اس شہزادی کی قبر کا اندازہ کر، اور یہ جو خیمہ لگا کر بیٹھنے والی ہے اس کی خون کی پاکیزگی کا اندازہ کر۔ غیب سے آوازیں دی جا رہی ہیں، بے ایمان آدمی یہ نہیں سمجھ آ رہا، گزارش نہیں سمجھ آئی بھئی، یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ غیب سے آوازیں دی جا رہی ہیں، ہاتف پکار کے مقاصد جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے۔ ملا علی قاری کو پڑھ، حافظ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ مشکات کتاب الجنائز میں جہاں صاحب مشکات اس حدیث کو نقل کیا تو آپ نے جملہ لکھا، اور میں کوئی یہ نہ سمجھے
کہ فاطمہ بنت حسین امام علی مقام کی بیٹی ہے اور خلاف شرع کوئی کام کر رہی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، حضور کے پڑھائے ہوئے ہیں. اور میں خیمہ اور کسی کام کے لیے نہیں لگایا تھا، بلکہ اس لیے لگایا تھا تاکہ قرآن پڑھنے والا آئے تو قرآن پڑھنے میں اس کو آسانی رہے، اور کوئی جناب والا یہاں حاضری دینے کے لیے آئے، دعا کرنے کے لیے آئے تو دعا کرنے میں آسانی رہے، اس لیے خیمہ لگا کر یہاں بیٹھی تھی. پڑھا کر مولوی پڑھا کر، پھر پتہ چلتا ہے معلومات کیا ہوتی. یہ ہے کربلا کا پہلا غازی، حضرت سیدنا حسن مصنع بن امام حسن بن مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. یہ کربلا کا پہلا غازی ہے جس کو دنیا نے بھلا دیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اگر اللہ نے چاہا اور یہ بات ہماری محفوظ ہو گئی، جہاں تک جائے گی فضل الہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی وجہ سے رب العالمین جل وعلا جب تک یہ پیغام باقی رہا، ہمیں رب کی بارگاہ امید ہے امام حسن کے وجود کی وجہ سے رب العالمین جل وعلا ہمیں اس کی جزا ضرور دے گا. آپ کو یاد رکھنے کی وجہ سے اور میں بندہ ناچیز کو یاد کرانے کی وجہ سے.